يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں محمد شعیب صدیقی دعا انٹرنیشنل اسلامک اکیڈمی سے، اور آج ہم انشاءاللہ درس نمبر 16 کو پڑھیں گے. اور درس نمبر 16 میں ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں جس کو ضمیر کہا جاتا ہے. ضمیر منصوب متصل، ضمیر مجرور متصل، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسی ضمیریں ہیں جن کو جاننے کے بعد ہم قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پہ کس قوم کا ذکر فرما رہے ہیں، کہاں پہ مسلمانوں کو مخاطب فرما رہے ہیں، کہاں پہ کفار کو مخاطب فرما رہے ہیں، کہاں پہ نبی کو مخاطب فرما رہے ہیں، کہاں پہ جبریل کو مخاطب فرما رہے ہیں. یعنی اس طرح کی یہ ضمیریں ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کس سے مخاطب ہیں. یہ اور بہت بڑے اہم بات ہوا کرتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کس سے خطاب فرما رہے ہیں. تو ان ضمیروں کو جاننے سے ہم آیات کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی سے ترجمہ جان سکتے ہیں. تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم ضمیر متصل، مجرور، منصوب، مجرور ان کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تھوڑا سا ان کے متعلق آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 16، ضمائر متصل، منصوب، مجرور. ہم آپ سے یہ ڈسکس کریں گے، آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، بہت ہی اہم ٹاپک ہے یہ. دیکھیے، نمبر 1، ضمیر اگر مستقل کلمہ کی طرح نہ ہو، سمپل سی بات ہے، مستقل کلمہ کی طرح نہ ہو تو اسے ضمیر متصل کہتے ہیں. اب مستقل کلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الگ سیپریٹ بھی استعمال ہو جائے، کسی کے ساتھ مل کے استعمال نہ ہو، تو اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. دیکھیے، اس کی ایگزامپل بھی میں ابھی دیتا ہوں. دیکھیے، ضمیر متصل جب فعل کے ساتھ مل کر مفعول کی حیثیت سے استعمال ہو تو اسے متصل منصوب کہتے ہیں. جیسے نحمدہ میں ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اب ہو ضمیر نحمدہ میں استعمال ہو رہی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ہو ضمیر اس نحمدو کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اکیلی نہیں ہے، الگ نہیں ہے ہو ضمیر، بلکہ ایک لفظ کے ساتھ مل کے استعمال ہو رہی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ضمیر متصل وہ ہوگی جو ملی ہوئی ہو، کسی کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہو. تو اب یہ چونکہ مفعول بن رہی ہے، یعنی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. نحمدو ہم تعریف کرتے ہیں ہو اس ذات کی، یعنی اللہ کی. اب ہو ضمیر مفعول ہے تو اس لیے یہ منصوب متصل کہیں گے اس کو. اور اگر مجرور متصل ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جب اسم کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بنے. مضاف الیہ آپ لیکچر نمبر 2، 3 ہے یا 4 ہے، اس میں آپ جا کر دیکھیں نا، آپ کو وہاں مضاف اور مضاف الیہ کی سمجھ آ جائے گی. یعنی مجرور دیکھیں ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کسی بھی لفظ کے آخر میں زیر آتی ہے تو 2 وجہ سے آتی ہے. پورے قرآن کریم میں کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر زیر آ رہی ہے تو اس کی 2 وجہ ہوں گی، یا تو وہ مضاف الیہ بن رہی ہوگی یا پھر اس کے شروع میں حروف جار میں سے کوئی حرف ہوگا. تو آپ یہ مختصر کہہ دوں کہ مضاف الیہ کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ لیکچر نمبر 4 کو آپ دیکھیں، وہیں پہ مکمل ڈیٹیل ہے مضاف الیہ کی. خیر، اگر مجرور حرف کے ساتھ مل کر مجرور کی حیثیت سے استعمال ہو تو اسے مجرور متصل کہتے ہیں. جیسے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اب دیکھیے، اس میں لنا اعمالنا، لنا حرف جار ضمیر ہے، نون کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اب حرف جار ہے، نون اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، نون الف نا ضمیر ہے، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر مجرور متصل. اعمالنا میں اعمال مضاف ہے، نون الف نا مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ پھر یہ مجرور متصل. ولکم میں لکم لام حرف جار ہے، کم مجرور ہے، پھر یہ حرف جار مل کر جار مجرور. پھر اعمالکم ایسے ہی، اعمال مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر پھر یہ جار مجرور ضمیر متصل ہو گئے. اچھا، اب یہ ضمیر متصل اس طرح سے کہ اگر وہ مفعول بن رہی ہے تو وہ منصوب متصل ہے، مجرور بن رہی ہے تو مجرور متصل ہے، یعنی مضاف الیہ ہے یا شروع میں حرف جار ہے. تو اس طرح سے ہم ان کو جان سکتے ہیں. اب لنا اعمالنا کا مطلب ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم تمہارے لیے تمہارے اعمال، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو اگر آپ ابھی بھی تھوڑا سا کوئی ڈاؤٹ ہے جو سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو مزید یہاں اس پیج پہ سمجھاتا ہوں. دیکھیے، گردان اب پڑھیں گے ہم. ضمیر کے نا جو ضمیریں ہوتی ہیں نا 14 ہوتی ہیں، تو آپ جانتے ہیں ٹوٹل 14 ضمیریں ہوتی ہیں. تو ان 14 ضمیروں میں پہلی 3 ضمیریں کون سی ہیں؟ مذکر غائب کی، یعنی مذکر بھی ہوں گی غائب بھی ہوں گی. یعنی ہو وہ ایک مرد کے لیے، ہما وہ 2 مرد کے لیے، ہم وہ سب مرد کے لیے، ہوا ایسے ہی ہا وہ. اب یہ 3 یعنی جو ضمیریں ہیں مذکر مؤنث غائب کی ہیں. تو دیکھیے، ہا وہ ایک عورت کے لیے، ہما وہ 2 عورتوں کے لیے، اور ہننا وہ سب عورتوں کے لیے. آگے پھر واحد مذکر حاضر
تسنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر، یعنی پھر مذکر حاضر کی ضمیریں آ گئی. کا تو ایک مرد کے لیے، کما تم دو مردوں کے لیے، کم تم سب مردوں کے لیے. اچھا، اور آگے پھر مؤنث حاضر کی آ گئی، کافزر کی تو ایک عورت کے لیے، کما تم دو عورتوں کے لیے، اور کننا تم سب عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور آگے متکلم کی ضمیر یعنی یا میں ایک مرد یا عورت، اور نون الف نا ہم دو مرد دو عورتیں، سب مرد یہ سب عورتیں. اچھا، یہ ضمیریں میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہیں نا یہ تو ضمیریں الگ سے استعمال ہوئی ہیں نا، لیکن اب ہم نے ان کو متصل کرنا ہے. متصل کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے اب اس کے متعلق ہو ضمیر ہے، ہم نے اس کی ایگزامپل دی ہے. جیسے ہو نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی غائب ذات ہے نا جو موجود ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہی جو، تو ہم اس کے متعلق تعریف کر رہے ہیں. اچھا، ہما جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے، اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. اب ہما، ٹھیک ہے، اب ہما دو تھے، یعنی اللہ نے یعنی ان کو شیطان نے راستے سے ان کو بھلا دیا، ان کو راستے سے ہٹا دیا. تو ہما وہ کون تھے؟ حوا اور آدم. اب ہما یہ مؤنث کے لیے بھی ہما آتا ہے، تسنیہ مذکر کے لیے بھی ہما، اور تسنیہ مؤنث کے لیے ہما، اس لیے ان دونوں کے لیے اللہ نے ہما فرما دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم، اب ہم کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال فرمایا ہے کہ فَقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو. اب ہم ضمیر یعنی وہ مشرکین کے لیے تھی، کافر تھے، کہ ان کو قتل کر دو. فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. ٹھیک ہے. اب ان کو جہاں کہیں پاؤ تم اس کو قتل کر دو، ان سب کو قتل کر دو. اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ ہم ضمیر مشرکین کے لیے جمع مذکر غائب. اچھا، اب آگے جو لائن ہے دوسری لائن، اس میں مؤنث کی گفتگو ہو رہی ہے. اب ہا، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر بھی ایسے ہی، یعنی ہا ضمیر غائب کے لیے ہے اور مؤنث واحد مؤنث غائب کے لیے ہے. جیسے اب اسی آیت میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا. اب شیطان نے ان کو یعنی بہکا دیا، راستے سے ان کو ہٹا دیا، ان کو بھلا دیا شیطان نے، انہا اس چیز کے متعلق، یعنی اس درخت کے متعلق جس کا اللہ نے فرمایا کہ اس کو نہیں کھانا. اب اس درخت سے اس نے ان کو بھلا دیا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہا ضمیر جو ہے یہ مؤنث کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی منصوب متصل ہے. اور اس کے بعد آگے ہما بھی ایسے ہی آپ کے سامنے اوپر میں نے ذکر کیا. اور ہننا، اس کا بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. آپ جہاں کہیں دیکھیں گے تو یہ ساری ضمیریں ہیں. اب یہ تو منصوب ہے، یعنی ان کے شروع میں فعل ہوگا تو یہ ساری منصوب ہوگی. اگر ان کے شروع میں حرف جار آ جاتا ہے، جیسے لہو یا فیہ یا علیہ، اس طرح ان کے آگے بھی یعنی ہما، علیہما، بہما، فیہما، انہما اور ہم، یہ حروف جار ان کے شروع میں آ جاتے ہیں سب کے شروع میں. اس طرح کے جو بھی ورڈز ہوں گے، جو بھی الفاظ ہوں گے، ان کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ یہ الفاظ کیسے استعمال ہو رہے ہیں، یعنی ضمائر کے متعلق ضمیر مجرور متصل بن جائے گی. تو اس طرح سے یہ ضمیر، اس کی گردان میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اب ہم اردو میں کچھ آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں جہاں ضمیروں کا استعمال ہوا ہے. دیکھیے، ہن یعلمنا اولادہن، ہن وہ سب عورتیں، یعلمنا سکھاتی ہیں، اولادہن اپنی اولاد کو. اب دیکھیں اولادہن ضمیر مجرور متصل ہے. ایسے لا یفہم الصبی کلامہما، لا یفہم نہیں سمجھتا، صبی بچہ، کلامہما ان دونوں کی بات کو، بچہ ان دونوں کی بات کو نہیں سمجھتا. اب کلامہما دیکھیں یہاں مضاف الیہ بن رہا ہے، کلام مضاف ہے اور ہما مضاف الیہ ہے. آتیتہم فواکہ بستانی، آتیتہم میں نے ان کو دے دیا. اب میں نے آتیتو میں نے دے دیا، ہم ان سب کو، یعنی وہ غائب جو تھے ان سب کو دے دیا. فواکہ بستانی اپنے باغ کے پھل میں نے ان کو دے دیے. اب بستانی کو دیکھیں، بستان مضاف ہے اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے، یعنی واحد متکلم کی. میں نے ان کو دے دیے بستانی میرے باغ کے پھل، اپنے باغ کے پھل میں نے ان کو دے دیے. ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نہ قتل کرو، لا تقتلوا نہ قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو. اب اولادکم میں دیکھو کم ضمیر مخاطب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو سامنے بیٹھا ہے اس کو خطاب فرما رہے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں کو، کہ اپنی اولاد کو خشیت املاق مال کے ڈر سے نہ قتل کرو. لا تبدین زینتکن، اگلی آیت میں دیکھیے لا تبدین نہ ظاہر کرو تم عورتیں، زینتکن اپنی زیب و زینت. اب زینتکن میں زینت یعنی خوبصورتی، اپنے زینت، اور کنہ اس کے ساتھ ضمیر متصل ہے.
ایسے ہی اللہ نے آگے فرمایا خلقنا، اللہ نہیں یہ آیت نہیں ہے سوری، خلقنا اللہ من تراب، خلقنا ہمیں پیدا کیا، خلقا پیدا کیا، نا ہمیں، اب نا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا، نون الف نا، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے کہ ہمیں پیدا کیا اللہ نے من تراب، مٹی سے۔ یہ تو تھے اردو جملے، سوری عربی تھے، ان کی اردو بنانی تھی۔ اب یہ اردو جملے ہیں، ان کی ہم نے عربی بنانی ہے۔ دیکھیے میری کتاب، اب میں نے ان کے ساتھ ضمیریں متصل کرنی ہے، اب وہ ضمیر متکلم کی ہوگی، مخاطب کی ہوگی اور غائب کی ہوگی۔ دیکھیں میری کتاب، کتابی، ایک لڑکی کا قلم، قلم ہا، یعنی ایک لڑکی ہے نا، ہا ہے بھی غائب۔ اچھا دو لڑکوں کا گھر، بیتہما، دو لڑکوں کا گھر، ہم سب کا موبائل، اچھا ہم سب کا موبائل۔ اب دیکھیں جوال موبائل کو بولتے ہیں، نون الف نا ہمارا، یعنی جوالنا ہمارا موبائل۔ ان سب لڑکوں کا اسکول، اب ان سب لڑکوں کے لیے ہم ضمیر آئے گی، اسکول، مدرسہ، مدرسۃہم، ان سب لڑکوں کا اسکول۔ ان سب لڑکیوں کی یونیورسٹی، اب ان سب لڑکیوں کی اس کے لیے آئے گا ہننا، یعنی جمع مؤنث غائب کی ضمیر، اور یونیورسٹی اس کے لیے آئے گا جامعہ، اب آئے گا جامعۃہن، ان سب لڑکیوں کی یونیورسٹی۔ اچھا تم دو لڑکوں کی کلاس، تم دو لڑکوں کی کلاس، اب تم دو لڑکوں، یہ تو ہما آئے گا، یہ تو پکا ہے، کلاس فصل، فصلہما، ان دو لڑکوں کی، تم سوری یہ تو تم ہے نا، مخاطب کم آئے گا اس کے لیے، کما، کما آئے گا وہی مخاطب، فصلکما، تم دو لڑکوں کی کلاس، ہم دو لڑکیوں کا بیگ۔ اچھا اب ہم دو لڑکیوں کا بیگ، اس میں ہم دو لڑکیوں، اس کے لیے آئے گا نون الف نا، یعنی جمع متکلم، اور بیگ محفظہ، محفظتنا، ہم دو لڑکیوں کا بیگ۔ اس ایک بچے کی بائی سائیکل، اب ایک بچہ ہے اور ہے بھی غائب، تو اس کے لیے ہوا آئے گا، اور بائی سائیکل بولتے ہیں دراجہ کو، تو دراجہ تو ہو، اس ایک لڑکے کی بائی سائیکل۔ تو یہ آج ناظرین ہم نے آپ کے سامنے جملے بنائے ہیں، اور یہ آپ کا لیکچر تھا، اس کو آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اس کے متعلق آپ کامنٹ میں تبصرہ کیجیے، ہمیں بتائیے، لائک شیئر ضرور کیجیے، اور قرآن کریم کو ایسے ہی سیکھنے میں انشاءاللہ ہماری خدمات حاصل کریں۔ ہم آپ کو سکھائیں گے قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم میں استعمال ہونے والے جملے۔ تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت